مجھے بتائیں، ایک بڑے چرچے ہو رہے ہیں کہ کوئی ونڈر بوائے آنے والا ہے، کچھ آپ کو اس کے اوپر کچھ آئیڈیا ہے کہ یہ کیوں ایسی بات ہو رہی ہے؟ آپ لوگوں کے پاس کوئی خبر ہی نہیں ہوتی تو کوئی نہ کوئی خبر بنا رہے، کبھی آپ ہمیں کابینہ میں شامل کرتے ہیں، صحیح، کبھی آپ 2.5 سال کی حکومت بنانا شروع ہوتے ہیں، کبھی آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو خبریں جس سورسز سے آ رہی ہیں، شکوے جوابے شکوے. ابھی کچھ دن پہلے آپ صوبے بنا رہے تھے، وہ ختم ہو گیا. بلاول صاحب نے بھی کہا کہ جی وہ صوبوں کے اختیارات کم کیے جا رہے ہیں، بہانہ لگائے جا رہے ہیں. وہ صوبوں والا چیپٹر آپ کا کلوز ہو گیا، نیا چیپٹر کھل گیا ونڈر بوائے کا. 2-4 دن بعد یہ ختم ہو جائے. علیم خان صاحب نے بھی صوبوں کی بات کر دی نا کہ نئے صوبے بنیں گے. کی ہو نا، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ بس باتیں ہی ہیں؟ ٹیسٹر لگاتے ہیں کہ تو پھر کیا یہ عوام کی جو ایک اٹینشن ہے وہ کسی اور طرف ڈائیورٹ کر رہے ہیں؟ ٹیسٹر لگاتے ہیں کرنٹ کتنے ہے، اسی کرنٹ کے مطابق کام کرتے ہیں. صحیح. چلیں اب آپ نے کرنٹ کی بات کی تو ایک اور چیز بتائیے گا کہ محترم بلاول صاحب نے آج ایوان صدر میں ایک بریفنگ دی اپنی پرفارمنس سے. سر ڈونٹ یو تھنک پرفارمنس تو وہ ہوتی ہے جو عوام کو نظر آتی ہے، اس پہ بریفنگ دینا یا کوئی پریزنٹیشن دینا، مطلب وائی عوام دیکھتی ہے، عوام کو نظر آتا ہے، اور ایوان صدر میں کیوں؟ انہوں نے پرفارمنس پہ بریفنگ دی سندھ حکومت کی، اپنی پرفارمنس پہ نہیں دی. سندھ حکومت نے دیکھیں نارملی سندھ حکومت نے جو کام کیے ہیں یا کام ہوتے ہیں وہ زیادہ اسلام آباد میں شاید وہ شوکیس نہیں ہوتے یا چیزیں نہیں ہوتی. اور بہت سے ہم بھی اکثر گیلا کرتے ہیں جب ہم کراچی جاتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، یہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھیں آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا، لیکن نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا، لوگ تو نہیں کرتے. تو آج انہوں نے جو ہے میڈیا کے دوستوں کو، چیمبر آف کامرس کو، بزنس کمیونٹی کو، ڈپلومیٹک کور کو بلایا، اور انہوں نے جو 2008 سے لے کر آج تک جو سندھ نے جو اچیومنٹس کیے ہیں اور آگے فیوچر میں جو ان کے جو روڈ میپ ہے ان کے متعلق انہوں نے بتایا جو وہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے انہوں نے کی ہے. اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر ایک چیز سندھ کی اچھی ہے تو باقی صوبوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اگر پنجاب کی کوئی اچھی چیز ہے ہم باقی صوبوں کو اڈاپٹ کریں. کے پی یا بلوچستان کی کوئی اچھی چیز ہے وہ بھی باقی ہم کہتے ہیں اچھی چیز جو بھی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور جو غلط ہے ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایک جائز تنقید کا حق بنتا ہے. لیکن جو چیزیں اچھی ہیں، جیسے میں آپ سمجھوں گے ہیلتھ کے حوالے سے جو سندھ میں ہو رہا ہے، نو ڈاؤٹ آپ جسٹ یو واک ان دی اینی ہاسپٹل، آپ کا تمام علاج فری. اس پہ یعنی کارڈ ہے نہیں ہے یہ ہے وہ ہے، آپ کا فری علاج ہوگا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اب جو 21 لاکھ گھر بن رہے ہیں، حالانکہ وعدہ تو پی ٹی آئی کے دوستوں نے کیا تھا کہ ہم 50 کروڑ نوکریاں کی پتہ نہیں کتنے 1 کروڑ 50 لاکھ نوکری اور 1 کروڑ گھر. ابھی 21 لاکھ گھر بن رہے ہیں سندھ میں، اور مالکانہ حقوق جو ہے خواتین کو مل رہے ہیں، ان کے گھر کے خاتون خانوں کو مل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے. سر اتنے اچھے کام آپ لوگ کر رہے ہیں، نظر بھی آ رہے ہیں، تو پھر بلاول صاحب کو کیوں کہنا پڑا کہ کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ وہ ایسا الزام لگا کے صوبوں کے اختیارات کم کریں کہ صوبے کام نہیں کر رہے؟ انہوں نے ریونیو کے حوالے سے بات کی، اور ریونیو جو انہوں نے ایف بی آر کے مقابلے میں بتایا کہ ہمارا سندھ حکومت کی جو ریونیو جنریشن ہے وہ اس سے کافی بہتر ہے. اور اگر سندھ حکومت فار ایگزامپل یا کوئی بھی صوبہ اگر اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور اپنے جو ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے اس سے زیادہ اچیو کر رہے ہیں، تو ان کو شاباشی ملنی چاہیے. صحیح کہ آپ نے اچھا کام کیا تو ہم اب شاباشی میں آپ کا فنڈز تھوڑا بڑھا دیتے ہیں. صحیح. تو اگر آپ کہیں کہ جی نالائق اسٹوڈنٹ نے بھی پاس ہونا ہے اچھے نمبروں سے، اور لائق نے بھی اچھے نمبروں سے پاس ہونا ہے، پھر فرق کیا رہے گا؟ صحیح. اچھا ایک پھر تھوڑی سی تنقید تو ہم نے کرنی ہوتی ہے نا، ایوان صدر میں ہی کیوں کی تقریب؟ کسی ہوٹل میں کر لیتے. اور کوئی تنقید نہیں ملا وہ؟ نہیں سر، آج کی تنقید وہ ہے نا، اور میرے پاس بہت تنقیدیں ہیں، میں کروں گی آپ سے، بالکل آن کیمرہ نہیں لیکن ویسے کروں گی. نہیں دیکھیں ایوان صدر میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور اس وقت ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں، سینٹ کے چیئرمین ہیں. وہ ایکٹنگ ہم نے کرنا تھا، لیکن ہمارے جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں جو اس وقت سینٹ کے چیئرمین، انہوں نے دعوت دی کہ آپ ادھر آ کر کریں. وہ دے نارملی اگر ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ پنجاب ہاؤس میں کیا ہوتا ہے یا کے پی ہاؤس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، یا کے پی ہاؤس میں اگر ریاست کے خلاف بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، فار ایگزامپل یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا کون سے صوبے میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم کبھی بھی کسی ہاؤس پہ تنقید نہیں کرتے. میں یہ آپ کا جو ہے چلیں سر ایک اور یہ تنقید کوئی جائز نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، یہ جائز تنقید نہیں ہے. اب ہمیں بتائیں کہ جو آرڈیننس کا معاملہ ہوا، تھوڑی بدمزگی ہوئی اتحادیوں میں، یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اتحادی دوبارہ کوئی ایسی حرکت کر دیں گے جس سے دوبارہ کوئی سچویشن خراب ہو؟ نہیں، غلط چیز تھی، اور غلط چیز کی ہمیں بالکل نشاندہی کرنی تھی، اور انہوں نے غلط چیز کی تھی جس کا ان کو احساس ہوا اور فوراً نے واپس کیا. لیکن جو چیزیں بھی ہیں آپ طریقے سے کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز اس میں کوئی جلد بازی بھی نہیں ہے کہ آپ آرڈیننس لا رہے ہیں، آپ بیٹھ کر مشاورت کریں اور چیزیں کریں، تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے. لیکن یہ کیا آپ ادھر ادھر سے کر لیں یا آپ کہیں کہ غلط فہمی، یہ غلطی نہیں ہے. ڈیلیبریٹلی اگر غلطی ہے اور کسی نے غلطی کیا تو اس کو سزا تو دینی چاہیے. صحیح. ایک اور چیز کہ کیا شہباز حکومت 5 سال مکمل کرے گی یا نہیں؟ کیونکہ بڑے دعوے ہو رہے ہیں کہ جی سب سے اچھے ونڈر بوائے ہیں. ایک آپ کی، کیونکہ آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے نا ایز اے پولیٹیشین، نہ میرے پاس جنات ہے نہ میں خواب دیکھتا ہوں. اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ 5 سال پورے کرے. اور ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ڈیموکریٹک لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو بھی پارلیمنٹ ہو وہ 5 سال پورے کرے. اور ہوتے رہتے ہیں. اگر اپوزیشن کے پاس نمبر گیم زیادہ ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت گرانے کے لیے، کہ جمہوری حق ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آ جائیں، تو مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ ان کے پاس کوئی نمبر گیم ہوگی. صحیح. فی الحال آج کی خبر یہ ہے کہ 5 سال شاید پورے کریں. اچھا، میں 5 سال پورے کری.
پالیٹکس از ڈے ٹو ڈے افیئر, یو ڈونٹ نو ٹمارو واٹ ہیپنس صحیح. ٹمارو. اور سر یہ جو پی ٹی آئی نے ایک مساق جمہوریت کی بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمام قوتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اس پہ سائن کریں, ہاؤ ڈو یو سی دس کہ مساق جمہوریت پہلے یہ بھی بھی کبھی ہوا کس کے پاس گئے کہ سب اس کے پاس ان کے پاس جائیں؟ جب کوئی کانفرنس ہوتی ہے اور جب مساق چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں, وزیر اعظم صاحب جب تھے, یا ہم چارٹر آف ڈیموکریسی, وہ تو کہتے ہیں آپ چارٹر آف ڈیموکریسی تو آپ نے مکا رکھا ہوا ہے. اب ان کو پتہ چلا کہ نہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی تو بہت اچھی چیز, ہم بھی اس کو رب کریں. چل اور پھر یہ کہتے ہیں دیکھیں اچھی بات ہے پارلیمنٹری فورم میں جہاں پر ڈائلاگز ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, اور جب ان کو ریئلائزیشن ہو جائے اور ان کے پاس اپنے اختیار آ جائے کہ کچھ کرنے والے ہوں تو پھر بات چیت کریں. صحیح. اور یہ بھی جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا مذاق اڑا, پہلے سیاستدانوں کو بھی مذاق اڑاتے تھے, انہی سیاستدانوں کے جا کے پاؤں پڑتے تھے. آج بھی دیکھیں نا, مطلب جمہوریت بہترین تھی, محمود خان جزیری کے اوپر عمران خان کیا کرتا تھا. You never know, politics میں کچھ بھی ہو آج سکتا ان کے پارٹی میں کوئی بھی اتنا کمپیٹنٹ بندہ نہیں ہے کہ جو لیڈر آف اپوزیشن بن سکے. سر کمپیٹنٹ بندے تو ہیں, یہ پارٹی آپس میں بہت لڑتی ہے, یہ پارٹی ایک دوسرے کی ٹانگ کوئی کھینچ کمپیٹنٹ رہی بندہ ہوتی نہیں ہے. اگر پوائنٹ ہو تو کسی نہ کسی کو لگا رہتے نہیں, وہاں پارٹی کوئی نہیں لڑتی, وہاں پہ ون مین شو ہے. ون مین شو. اچھا بتائیں کہ عمران خان صاحب 2026 میں آپ کو باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ کیوں نہیں, مطلب ایک کوشچن ہے نا, ایک آپ کتنی سزا ہے ان کو؟ کافی زیادہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں, لیکن اگر ہائی کورٹ میں لگ جائیں کیسز بھی نہیں لگ رہے کرتوتوں کی سزا بھگتیں گے تو باہر آئیں گے. صحیح. تو سر نہیں, ماضی میں بھی تو ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں کو سزائے موت تک ہوئی اور جلا وطن تک کیا گیا, لیکن وہ پھر واپس آئے پاکستان میں, ریڈ کارپٹ بچھے, ہائی کورٹ خود چل کے گیا بائیو میٹرک لینے کے لیے, تو چیزیں بھی ختم ہوئی, کیسز بھی ختم ہوئے, جی آئی ٹیز بنے تھے وہ سارا کچھ ختم ہو گیا, سب عزت سے بری ہو گئے. تو یہ تو پاکستان کی تاریخ میں لگا مجھے ہوا تو دور کوئی فی الحال آثار نظر نہیں آتے. صحیح. تو اب فی الحال تو کوئی مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے, تو دیکھتے ہیں فیوچر میں کیا ہوتا ہے, لیکن فی الحال تو کوئی ایسا سچ کچھ نہیں ہے. اچھا, اور وفاق اور کے پی کی کوئی ایکویژن بہتر ہو سکتی ہے, کوئی حالات بہتر ہو سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ملک سفر کر رہا ہے. دیکھیں میری ذاتی خواہش ہے اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ وفاق اور صوبے کی کوارڈینیشن اچھی رہے, کیونکہ اس میں سیاست اپنی جگہ پہ چلتی رہے گی سیاست, لیکن اس میں سب سے زیادہ جو سفر کر رہا ہے وہ میرا صوبہ سفر کر رہا ہے, خیبر پختونخوا سفر کر رہا ہے, ان کے لوگ سفر کر رہے ہیں. آج پنجاب اور سندھ میں کمپٹیشن ہے پانی کے نہروں کے اوپر, باقی ترقیاتی کاموں کے اوپر, چیزوں کے اوپر. ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں صرف جو ہے امن چاہیے. اگر آپ بہت بھی وہاں پہ ترقیاتی کام کر لیں اور امن نہ ہو تو اس پہ کیا کریں گے آپ؟ لہٰذا بہت سی ایسی چیزیں ہیں اور بہت سے ایوینیوز ہیں خیبر پختونخوا میں جو کہ آپ اوپن کر سکتے ہیں, جس میں ٹوریزم ہے, ریلیجس ٹوریزم ہے, سپورٹس ہے, چیزیں ہیں. لیکن بڑا افسوسناک امر یہ ہے کہ دیکھیں آج تک ایک ہاسپٹل کا یہ نام نہیں لے سکتے, ایک ہاسپٹل جنہوں نے 13 سالوں میں ایک بڑا ہاسپٹل بنایا ہو. آج ایک کرکٹ کا اسٹیڈیم نہیں بتا سکتے جہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ ہو سکتی ہے خیبر پختونخوا میں. یہ تو کلیم کرتے ہیں ہم نے ورلڈ کپ ہے, حالانکہ پوری ٹیم نے جیتا تھا ورلڈ کپ. آج تک 13 سالوں میں کوئی اسٹیڈیم مجھے بتا دیں, کسی بھی میرے پارٹی پی ٹی آئی کے دوست کو بلا لیں, کیا آپ بتائیں کہ 13 سالوں میں کوئی ایسا اسٹیڈیم ہے سر؟ ایک ارباب نیاز اسٹیڈیم ہے نا, اس کا نام بھی چینج. دیکھیں ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام عمران خان اسٹیڈیم ہو گیا. اچھا ہو گیا. مجھے بتائیں اس سے کھوتے سے گھوڑا تو نہیں بن سکتا جب سامنے. اگر وہ ارباب نیاز اسٹیڈیم جو ہے وہ جس سالوں میں بنا ہے, آج تک اسی 2017 میں اسی رینوویشن شروع کی تھی, اب شاید کمپلیشن کے لگ بھگ ہے یا کمپلیٹ ہو چکا ہوگا میں بھی. وہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ آج کل کی سچویشن کے مطابق وہاں پر میچ ہو سکتا ہے.